وَالذَّنْبُ لا ينسا. آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. وَالذَّنْبُ لا ينسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. گناہ گناہ ہے. کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا مت کہ یہ چھوٹا ہے، نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا مت، اور گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا مت. کیونکہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی. چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ مت کرنا. کیونکہ ایک عورت نے بلی پالا، بلی کو باندھ کر کے رکھا، اور وہ بلی بھوکی بھوکی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دی، اور اب بھی وہ بلی جہنم میں اس کو نوچ رہی ہے، کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا. گناہ یہ ہے، چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا گناہ. اب ایک بات عرض کروں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار چلو چھوٹا ہی گناہ ہے. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو. دھیان دینا، بہت دھیان دینا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو، بس اتنا یاد رکھو کہ تم ادھر گناہ کرتے ہو، ادھر رسول اللہ کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ کو میں کس منہ سے چھوٹا کہوں جس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے اور آقا کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی. اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی مت کرنا. اور آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. چوری مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کا اللہ ماشاءاللہ حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں میں چور پیدا ہو گئے. باضابطہ بستی میں چور رہنے لگے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک دن وہ تھا کہ مسلمانوں کی بستی میں اگر کوئی چیز چھوڑ کر کے چلا جاتا اور وہ برسوں کے بعد واپس آتا تو دیکھتا کہ وہ چیز وہیں پڑی رہتی. کیونکہ ہمارے مذہب میں پڑی ہوئی چیز کو اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے وہاں پڑی ہوئی چیز مل گئی، مجھے گمشدہ چیز مل گئی. بھئی تم نے اٹھایا کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پڑی ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں، اور لقطے کے مسائل یہ ہے کہ جو چیز زمین پہ پڑی ہوئی ملے اس کو نہیں اٹھانا. اب نہیں اٹھانے میں حکمت کیا ہے؟ آپ کہیں گے یار میں نہیں اٹھاؤں گا، کوئی تو اٹھائے گا، وہ جانے، اس کا کام جانے. آپ نے نہیں اٹھانا. کیوں نہیں اٹھانا؟ پڑی ہوئی چیز کیوں نہیں اٹھانا؟ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جس کی چیز گر گئی اس کو پتا چلے گا کہ میری چیز گر گئی ہے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گا. تو تم تو اٹھا کر کے چلے گئے، اس کو کہاں ملے گی؟ چھوڑ دو وہیں. اٹھانے کی ایک ہی صورت ہے، اگر خیانت دار لوگ وہاں موجود ہے، خائن لوگ موجود ہے کہ کھا لیں گے، غصب کر لیں گے، تو آپ اس لیے اٹھائیں کہ چلے میں اس کو محفوظ رکھوں گا. لیکن پھر اب آپ کی ذمہ داری ہوگی، بہت زنجیروں میں آپ جکڑ گئے. اب اس چیز کو آپ پورے ملک میں اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. تو بھئی یہ چیز مجھے ملی ہے، جس کی وہ نشانی بتا کے لے جائیں. اور اگر آپ اس کو مسجد میں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، مدرسے میں دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے، کسی غریب پہ صدقہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بس آپ کو اس تک پہنچانا ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. البتہ اب وہ چیز ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، پڑی ضائع ہو جائے گی. تب یہ ہے آپ اس کو بیچ دیں، بیچ کر کے اب آپ مسجد مدرسے میں دیں. لیکن پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ کے پاس آ گیا کہ بھئی میری چیز تھے مجھے دے. آپ کہ میں نے مسجد میں دے دیا، کہا نہیں میں تو تجھ سے لوں گا. آپ پہ فرض ہے آپ اس کو تاوان بھریں گے. کیوں اٹھایا تھا آپ نے؟ یہ ہے پڑی ہوئی چیز کا. مجھے خوبصورت بات یاد آئی، اس لیے کہ زیادہ بات لمبی نہیں کرنا. بہت دنوں کے سے آپ کے محلے میں نہیں آنا ہوا تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ پروگرامات بھی عام طور پہ نہیں ہو پا رہے شہر میں. ہمارے کچھ احباب یہاں کے نوجوان ذوالقرنین وغیرہ، ان کی خواہش تھی ان کے گروپ کی کہ یہاں پر کچھ گفتگو ہو جائے. ایک بات یاد ہے، آج کل ہر چیز میں لوگ غربت لاتے ہیں. مولانا سید صاحب غریبی چوری کرنے مجبور کر رہی ہے، یہ کرنے پہ وہ کرنے مجبور. میں کہتا ہوں شرم کرو.
غریبی چوری کرنے میں مجبور کرتی ہے، محنت کرنے پہ کیوں مجبور نہیں کرتی؟ اگر غریبی ہے محنت کر، چنا بیچ، کچھ بھی بیچ، اللہ کا وعدہ ہے وہ رزاق ہے، تجھے رزق دے گا۔ اور جو حلال روزی کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا ہوگا، اللہ اس کو وہ عزت عطا فرمائے گا کہ وہ اس کا گمان نہیں کر سکتا۔ جب بڑے بڑے اولیاء چپل سی سکتے ہیں تو کون ہے؟ یہ جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے۔ محنت کرو۔ ہم سے پہلے بھی غریب گزرے، ہم سے پہلے بھی غریب گزرے، لیکن غریبوں کی غیرت کیا تھی؟ آؤ مجھے خوبصورت سا واقعہ یاد آیا۔ کیا غریبوں کی غیرت؟ دلی کی جامع مسجد میں روزانہ جو ہے وہ ٹورسٹ لوگ جو آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، سیاح جن کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، سیاح لوگ، انگلش میں ان کو ٹورسٹ کہتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں دلی کی جامع مسجد دیکھنے کی۔ یہ بھی خاص بات ہے کہ جب حکومت ہماری تھی تو ہم نے کوئی چیز نہ کرائے پر دی نہ بیچا، ہم نے یہ سب نہیں کی، بلکہ ہم نے ایسی بنایا کہ ہم تو مر کر زمین میں چلے گئے، صدیاں بیت گئی، لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزوں کو لوگ آج تک دیکھنے آتے ہیں، اور دیکھنے کے آتے ہیں ہندوستان کو دے کر جاتے ہیں۔ ہم نے لوٹ کے کھایا اس لیے کہ لٹیرے ہم ہے ہی نہیں، ہم تو دینے والوں کی امت ہے، دینے والوں کی اولاد ہیں، دینے والوں کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں لوٹا، اور بنایا تو ایسے نہیں بنایا کہ بنایا 4 روپے کی اور چندہ کیا 50 روپے کا، ایسے نہیں بنایا، تو اپنے مال سے بنایا، اور ایسے ہی بنایا کہ آج تک لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں کہ فنکاری کا یہ عالم ہے۔ آج بھی، حالانکہ آج ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے، لیکن تاج محل کو دیکھو، جس دور میں بنا تھا اتنا عروج پر، ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی لوگ تاج محل جیسا بنا نہیں سکتے۔ جو ہم نے ہاتھوں سے بنایا مشینیں بھی ویسا نہیں بنا سکتی۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہے۔ تاج اور لال قلعہ کے اس دیش میں بانی ہم ہے۔ جس طرح دلہن کو بندیا سے سجایا جاتا ہے، اس زمین ہندوستان کو ہم نے لال قلعہ کے گویا کہ سندور بھر کر ہندوستان کی مانگ میں اس کو سجایا اور تاج کی بندیا لگائے۔ اگر یہاں کی تہذیب میں سندور ہے تو ہم نے لال قلعہ کا سندور بھرا اس ملک کی مانگ میں، اور دلہن بنانے کی رسم میں اگر بندیا ہے تو تاج کی بندیا لگائی ہے ہم نے، اور اس کو تاج کی بندیا لگا کے سونے کی چڑیا بنائی ہے ہم نے۔ کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ دینے والوں کا مزاج ہی اور ہے۔ بہرحال